وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ کے سامنے پڑھی گئی آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مومنین کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا. اسی طرح دوسری آیات مبارک میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبیوں کا حق تم پر اس قدر ہے کہ تمہاری ذات اور جان سے بھی بڑھ کر ہے. اور اسی طرح حدیث مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیسے بنے گی؟ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کی ضرورت ہے. اتباع سے پہلے حضور کی زندگی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا، مکی دور کیسا تھا، مدنی دور کیسا تھا، حضور کے معاملات کیسے تھے، عبادات کیسی تھی، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگی. اور اس کے مجموعے کو سیرت کہا جاتا ہے. ویسے تو سیرت کسی بھی شخص کے زندگی سواد حیات بچپن سے بڑھاپے تک یا پیدائش سے موت تک کے تمام تر حالات کو کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس، سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ ہوتی ہے. لیکن سیرت کے جاننے سے پہلے اسلامی تاریخ جو حضرت آدم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے سیرت کو سمجھنے میں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں. تو سوال یہ ہے کہ دنیا کب بنی؟ پہلا سوال، دنیا کب بنی؟ تو مورخین اور ماہرین ارضیات کا اس میں اختلاف ہے. ماہرین ارضیات تو کہتے ہیں اس کو کروڑوں سال ہو گئے اور انسان کو آئے ہوئے دنیا میں لاکھوں سال ہو گئے. لیکن مورخین کہتے ہیں یہ آپ کا نظریہ بالکل غلط ہے، بلکہ دنیا اور انسان اکٹھے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک تقریباً 7 اور 10 ہزار کے بیچ کچھ سال ہو گئے. اور یہ ماہرین ارضیات کے پاس تو دلیل نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی دلیل ٹوٹی پھوٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان سے پہلے جنات تھے دنیا میں. تو معلوم ہوا کہ انسان بعد میں آیا ہے اور زمین پہلے بنی ہے. انسان بعد میں آیا ہے اور زمین پہلے بنی ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کو آئے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے اور زمین کو بنے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے. مورخین کہتے ہیں، دیکھیں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا گیپ 500 سال کا ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا گیپ 1042 سال کا ہے. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گیپ 556 سال کا ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور داؤد علیہ السلام کا گیپ 576 سال کا ہے. اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ 1356 سال کا ہے.
اور اسی طرح حضرت عیسیٰ سے حضور تک 571 سال کی مدت گزری، تو یہ تمام تر ملائے گئے تو تقریباً 5000 سال بنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کو بھی ساتھ ایڈ کیا جائے تو تقریباً 960 سالوں کی عمر تھی، تو تقریباً 6000 سال بنتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال کو بھی ساتھ ایڈ کیا جائے تو تقریباً 7500 سال تقریباً بنتے ہیں۔ تو مورخین کے اس قول کی تائید بھی ہو جاتی ہے اس سے۔ اسی طرح ان کے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کے لیے زمین کو بنایا اور زمین کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان دونوں کا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو اس قول کے بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تقریباً 7500 سال ہوئے اور زمین کو بنے ہوئے بھی 7500 سال ہوئے۔ تو آئے ہم یہ تو سوال حل ہو گیا کہ دنیا کب بنی، اس میں اختلاف ہے، حتمی فیصلہ اس کا کرنا ناممکن ہے کیونکہ دونوں طرف کے اقوال ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ پہلا آنے والا انسان کون، اس کا جواب ہو بھی گیا ہے ماقبل والی گفتگو کے ضمن میں، لیکن اس کا الگ سے جواب دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آنے والا شخص حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، اب خلیفہ بنانے والا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، ایک دوسرے کے خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کر کے لائی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، مٹی نے آپ سے اللہ کی بنا لی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے اور اپنا عذر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی، اپنا عذر سامنے رکھ دیا جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اس کے بعد موت کے فرشتے یعنی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے، زمین سے مختلف ذرات اٹھائے، مختلف مٹیاں اٹھائی۔ علامہ صاحبی تفسیر نصابی میں لکھتے ہیں کہ وہ تقریباً 60 قسم کی مٹی تھی، 60 الگ الگ جگہ سے اٹھائی ہوئی تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مختلف ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یا اس سے کم، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، جس کے بعد مٹی اس کا خمیر تیار کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جس دن ہوئی وہ جمعے کا دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء لکھتے ہیں انسانوں کا جو رنگ اور شکل اور اسی طرح طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، یہ اس مٹی کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کی مٹیاں شامل تھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی